حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ قوم بنی اسرائیل کے برگزیدہ اور واحد پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ اربیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ نیک لوگ پیدا ہونے لگے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جس عمران کا ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران میں پس پروردگار نے اسے پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کی اور زکریا علیہ السلام کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے تو حیران ہو جاتے۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا، پھر ایک دن پوچھا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے نہایت اچھا رزق دیتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے دور میں سب سے افضل عورت تھی اور اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو بے موسمی پھل بھی پاتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتے ہیں۔ تو اسی نیک سیرت کو دیکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پھوٹی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی نہایت بڑی عمر کی ہو گئی تھی، تو ان کو بچے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بخشے۔ جب ان کو بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، مجھے کوئی نشانی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بولتے ہوئے بھی 3 دن نہیں بول سکو گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں گئے تو وہاں 3 دن مسلسل بولنے کے باوجود بھی آپ نہیں بول سکتے تھے۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت تھی۔ آپ جب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو ایسے عطا کرتا ہے۔